السلام علیکم دوستو، دولت، شہرت، مہنگی گاڑیاں، شان و شوکت اور لوگوں کی فضول خرچی کا شہر جس کا نام ہے دبئی۔ یہ کوئی ملک نہیں بلکہ UAE یعنی یونائٹڈ عرب امارات، جس کو متحدہ عرب امارات بھی کہا جاتا ہے، کہ 7 امارات میں سے ایک ہے، جس کا قانون دیگر سے الگ اور سخت ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت ٹی وی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پش کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس چکا چوند روشنیوں والے شہر میں 1960 عیسوی کی دہائی سے پہلے سوائے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ 1960 عیسوی میں یہاں تیل دریافت ہوا اور تب سے اس نے ترقی شروع کی۔ 2009 میں پہلی مرتبہ یہاں میٹرو ٹرین شروع کی گئی اور 18 ماہ میں 42 میٹرو اسٹیشن مکمل کر لیے گئے۔ دوستو، 50 سالوں میں دبئی نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہونے لگا اور آج دبئی ورلڈ اکانومی کا پرائم ہب ہے، جہاں پہ ڈزنی لینڈ، دوستو آپ لوگوں نے ڈزنی لینڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا، جہاں پہ ڈزنی لینڈ سے دگنا بڑا دبئی لینڈ بنایا گیا۔ برج خلیفہ جو دنیا کی بلند ترین بلڈنگ ہے، 2010 میں اس کو بنایا گیا، جس میں 160 فلورز ہیں، جس کی لمبائی 828 میٹر اونچی ہے، جو 90 کلومیٹر دور سے بھی دکھائی پڑتی ہے۔ لیکن اب اس سے بھی بڑی بلڈنگ یعنی دی ٹاور آف کریک ہاربر اس شہر کی زینت بن گئی ہے، جس کی اونچائی 1000 میٹر بلند اور دنیا میں دوسری بلند و بالا بلڈنگ شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں موجود برج العرب دنیا کا اکلوتا تیسرا بڑا 7 سٹار لگژری ہوٹل ہے، جس کی اونچائی 1050 فیٹ ہے، جس میں ایک دن رہنے کا کرایہ 13 لاکھ ہے۔ اسی طرح انسانی تخلیق کا بنایا ہوا آرٹیفیشل پام جمیرہ آئی لینڈ، جو دیوار چین کے بعد دوسرا بڑا عجوبہ ہے جو اسپیس سے دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، اگر دبئی کی بات کی جائے یا پھر دبئی جانے کی بات کی جائے اور دبئی مال نہ دیکھا جائے یا اس کی بات نہ کی جائے تو دبئی شہر کی بات کرنا فضول ہے۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا مال ہے، اس میں 1200 سٹورز اور 70 سے زائد شاپنگ مالز ہیں، جس کی وجہ سے اس کو شاپنگ آف ایسٹ کہا جاتا ہے۔ دبئی میں سخت گرمی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ AC لگائے گئے ہیں، یہاں تک کہ بس سٹاپ پر بھی AC نصب کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس ریگستان پر مشتمل شہر میں آئس کی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو بس دبئی مال تک آپ کو جانا پڑے گا، جہاں سال کے 12 ماہ انڈور آئس کی کا مزہ لیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کچھ صرف تیل کی وجہ سے چل پھر رہا ہے، لیکن آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ دبئی صرف 6% ہی تیل سے کماتا ہے، باقی کی اصل کمائی ریل اسٹیٹ بزنس اور ٹورزم سے ہوتی ہے، جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دوسری اہم بات یہاں پانی کی قلت ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی بنسبت پٹرول کے مہنگا ہے۔ دوستو، شروع میں ہم نے یہاں کے قانون کے حوالے سے اشارتاً کہا تھا کہ وہ بہت سخت ہے، تو ہاں دوستو، یہاں کا قانون سخت ہے۔ یہاں پر لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں گھوم سکتا اور نہ ہی بنا شادی کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو سخت سزا دی جائے گی۔ شرعی قانون کے نفاذ سے یہاں کے کرائم ریٹ میں بھی بہت کمی واقع ہوئی ہے، جس سے لوگ یہاں رہنے میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ دوستو، جب دولت کی بہتات ہو جاتی ہے تو لوگوں کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اب اس پیسے یا اس دولت کا کیا کیا جائے، جس کے استعمال کے لیے لوگ عجیب و غریب طریقے نکالتے ہیں۔ دبئی کے امیروں نے بھی اس قسم کے کام شروع کیے، جن کے متعلق آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ مثلا یہاں کے لوگوں کا شوق ہے مہنگی گاڑیوں کو خریدنے کا اور پھر ان کو اپنی بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر رکھنے کا بھی، جس کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک مہنگی گاڑی کا شوق صرف اتنا ہے کہ یہ اس میں بیٹھیں اور ایک ڈرائیو کریں، پھر اس کو کار یارڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں دھول اور مٹی اس کو کھاتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، بعض نے تو حد کر دی ہے، سونے کی گاڑیاں تک بنوائی ہیں جو آپ کو سڑکوں پر گھومتی پھرتی نظر آئیں گی۔
اس کے علاوہ ایک سروے کے مطابق 2018 تک 40% امیروں نے سونے کے بنے ٹوائلٹ شیٹ استعمال کرنا شروع کر دی، جبکہ سونے کے بنے موبائل فونز اور ان میں لگے ہیرے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ شکار کھیلنا، خطرناک اور قیمتی جانور پالنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، جس میں چیتا اور شیر سرِ فہرست ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔